बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज का वीलॉग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आपने सुना है कि रियल एस्टेट के अंदर लोगों के छक्के लगते हैं, लोग बड़े प्रॉफिट्स बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, लेकिन इसी रियल एस्टेट के अंदर बहुत से लोग जो है ना अपना पैसा डुबो देते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है या पैसा डूब जाता है। अच्छा, पैसा डूबता क्यों है रियल एस्टेट के अंदर? जब इसमें इतना मुनाफा होता है और मल्टीप्लाई चीजें होती हैं तो फिर डूब कैसे जाता है पैसा? तो इसके अंदर आप सीधा सा एक फार्मूला ध्यान में रखें कि रियल एस्टेट कुछ भी नहीं है, जस्ट सही टाइम पे सही फैसला करने का नाम जो है ना प्रॉफिट है या मुनाफा है। ठीक है, अगर आपने सही टाइम पे गलत फैसला कर लिया तो आप नुकसान उठाएंगे, और अगर आपने गलत टाइम पे गलत फैसला कर लिया तो ये डिजास्टर होगा। ठीक है, और डिजास्टर बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आप उसको जो है ना रिवाइव नहीं कर सकते, जो है ना आप भी सफर करोगे, आपकी फैमिली भी सफर करेगी। अच्छा, सही टाइम कब होता है वो तो अक्सर लोगों को पता लग जाता है कि यार ये अब बाइंग टाइम है, ये नहीं है, ये अक्सर लोगों को पता लग जाता है। लेकिन सही फैसला कि ये क्या प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या इंस्टॉलमेंट में फलां प्रोजेक्ट है उस पर क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो ये सारी चीजें इल्म की बेस पे आती हैं, ये नॉलेज की बेस पे आती हैं। ये आपको ये कह लेंगे जूतियां घिसानी पड़ती हैं, तब आपको ये चीजें आती हैं। ठीक है, एक बंदा बाहर बैठा हुआ है जी, वो कतर में बैठा हुआ है, वो कनाडा यूएसए में बैठा हुआ है। उसने जी यूट्यूब की 2-4 वीडियो देखी, वो समझ रहा है जी मुझे बड़ी मार्केट की समझ आ गई, और कोई उसको एक डीलर मिल गया, कोई मार्केटिंग कंपनी का बंदा मिल गया और उसने उसको आगे सब्ज बाग दिखा दी। माइंड उसका पहले बना हुआ था, तो उसको जी सब्ज बाग दिखाएगा, सर ये आप इतना इन्वेस्ट कर दें तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो वो जाहिर उस बत्ती के पीछे लग जाता है। हालांकि वो खुद कोशिश कर रहा था कि सीखने की, लेकिन जाहिर वो यहाँ पे बैठा नहीं है, तो वो गलत फैसला हो गया। ठीक है, क्यों? सब्ज बाग उसको ऐसे दिखाए गए और वो जो है ना। अच्छा, मैं इसमें एक चीज क्लियर कर दूं, मिसाल के तौर दो चीजें हैं, एक है इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, दूसरा होता है ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज जो होती हैं। ऑन ग्राउंड जो प्रॉपर्टी होती है, मिसाल के तौर पे जी किसी के पास 30 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए है, 1.5 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ तक की मैं बात करता हूं। ये लोग जो है ना ये नुकसान में रहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इनके साथ बिल्कुल ये फ्रॉड हो जाता है या इनका पैसा डूब जाता है। इनको नुकसान हो सकता है। नुकसान किस सेंस में कि मिसाल के तौर पे गलत जगह प्लॉट ले लिया या गलत जगह घर ले लिया, गलत जगह प्लॉट लेके ऊपर जो है ना कंस्ट्रक्शन कर ली। बात लोग क्या करते हैं कि उन्होंने ऐसी जगह प्लॉट ले लिया जिसकी रीसेल नहीं होनी थी। अब प्लॉट तो जाहिर है सस्ता मिल गया उनको, या गलत जगह पे ले लिया या सस्ते की वजह से ले लिया। अब उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी वो आप बहरिया में बनाओ, डीएचए में बनाओ या किसी और जाके सोसाइटी में बनाओ, ऑलमोस्ट तकरीबन 80-90% वो जो है ना सेम ही रहती हैं। तो आपने एक फैसला गलत किया कि प्लॉट गलत जगह ले लिया। ठीक है, अब उसके ऊपर तो बाकी सारा पैसा आपका लगना ही लगना था ना कंस्ट्रक्शन का, तो ये सारा पैसा आपका बाउंड हो गया। अब आप उसको रीसेल नहीं कर सकते, उससे वो वाली रेंटल इनकम नहीं जनरेट कर सकते। तो इसमें अब नुकसान तो हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ कि जी आपका कोई वो 2-2.5 करोड़ कोई बंदा लेके उड़ गया, ऐसा नहीं हुआ इसके अंदर, लेकिन नुकसान आपको अल्टीमेटली हो गया। अच्छा, जो इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि बाद औक़ात बंदे के पास इतना बजट नहीं होता, उसके पास 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख फिल फोर पड़ा होता है। उसके बाद उसको पता होता है मेरी इतनी सैलरी है या इतना बिजनेस से मैं साइड में कर दूंगा, या ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसको पता है नहीं मैं ये हर महीने 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख पैसे साइड में करता रहूंगा, तो मैं इतनी डाउन पेमेंट दे देता हूं, बाकी इंस्टॉलमेंट मेरी चलती रहेगी, तो मेरी प्रॉपर्टी मेरा एसेट वगैरह बन जाएगा। तो इसमें 10 लाख वाले लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, 20 लाख वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, छोटी कैटेगरी भी इन्वॉल्व हो जाती है, और उन्होंने आगे जो है ना 1 साल, 2 साल, 4 साल पैसे अदा करने होते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज भी हो सकती हैं, आजकल हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का कल्चर है वो भी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब उसके अंदर आपने अगर पहले दिन गलत जो प्रोजेक्ट चूज कर लिया, इंस्टॉलमेंट का कोई गलत प्रोजेक्ट चूज कर लिया, और वो पहली तो बात है उसकी मैं बताता हूँ चीजें कौन कौन सी देखनी चाहिए। गलत प्रोजेक्ट चूज कर लिया तो आपकी ये डाउन पेमेंट भी गई, उसके बाद जितनी आप इंस्टॉलमेंट देते गए वो भी आपकी चली गई, और उसके बाद अगर आपको कहीं दरमियान में इदराक हो गया कि यार मैं गलत जगह पैसा फंसा बैठा हूं, तो अब तक का सारा पैसा गया, और अगर आपने इंस्टॉलमेंट ही पूरी कर दी फिर सारा पैसा आपका चला गया। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि डिजास्टर हो गया। ठीक है, वो पिछले केस में जो ऑन ग्राउंड आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें नुकसान आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें आपका डिजास्टर हो जाता है। क्योंकि जो पैसा पहले भी कमाया, जो बाद में कमाया, सारा किसी को दिया, और वो जाके दुबई में अपने बच्चों के उसने विले बुक करवा लिए, या नया आपको प्रोजेक्ट दुबई में जाके लॉन्च कर दिया। ये सीन होता है।
اچھا یہ ساری چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ صرف ایک وجہ سے، دیکھیں ہر بندے کی کوشش ہے جی ریئل اسٹیٹ کے اندر میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. ایک بندہ جاب کر رہا ہے، وہ تھوڑی سی سیونگ کرتا ہے، کہتا ہے نہیں میں بچوں کے لیے پلاٹ بنا لوں، کل کو اس پہ گھر بنا لوں گا. ایک بندہ بزنس کر رہا ہے، وہ بھی 4 پیسے سائڈ میں نکالتا ہے کہ میں 1-2 گھر بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں جی پیسہ تو میں یہاں سے انڈسٹری سے کما رہا ہوں، لیکن ویلتھ جنریشن میری ہوگی کہ میں ریئل اسٹیٹ کے اندر پیسہ لگاتا ہوں، کل کو یہ ڈبل ٹریپل 4 ٹائم ہو جائے گا، 10 ٹائم بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اوورسیز پاکستانی بیٹھا ہے، اس کا تو ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ. اوورسیز پاکستانی ایک تو گھر اپنے خرچوں کے لیے پیسے پاکستان میں بھیجتا ہے، دوسرا جو اس کا سیونگ ساری جاتی ہے نا پاکستان میں، وہ کسی بزنس میں نہیں جاتی، وہ ریئل اسٹیٹ میں جاتی ہے، یا وہ پلاٹوں کی فارم میں جائے گی. لیکن آج کل ٹرینڈ تھوڑا شفٹ ہو گیا کہ ہائی رائز اپارٹمنٹ بلڈنگز آ گئی ہیں، اور اسی طرح اس کے اندر کمرشل شاپس وغیرہ آ گئے ہیں، اس کے اندر جائے گی، یا پھر وہ پلاٹ لے کے کنسٹرکشن کرے گا. گھوم پھر کے ریئل اسٹیٹ کے اندر اس کا پیسہ جانا. تو آپ دیکھو کہ ہر وقت لاکھوں انویسٹر پاکستان میں موجود ہوتا ہے جو ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگا رہا ہے یا لگانے کی جستجو میں ہے، اس کے بارے میں وہ تھوڑی بہت سرچنگ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ میں کہاں پیسہ لگاؤں. اگر اس موقع پہ ایک غلط بندہ ان کو مل جائے جو ان کو سبز باغ دکھا دے، جس کو پتہ لگ جائے کہ بھائی جان اس کے پاس یہ پیسہ ہے، اس نے کہا نا میرا جو پروجیکٹ ہے نا بھائی وہ تو تباہی پروجیکٹ ہے، اس میں پیسہ لگاؤ تو راتوں رات آپ کے پیسے ڈبل بھی ہو جائیں گے، وہ 10% رینٹل بھی آئے گا، 15 بھی آئے گا، 20% رینٹل بھی آئے گا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے پیسہ آپ کا ڈوب جاتا ہے. وہ بیچ میں جس نے اپنا کمانا تھا وہ کما کے نکل گیا. اب بیسک بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پراپر کوئی کنسلٹنٹ موجود ہی نہیں ہے. نام کے ساتھ کنسلٹنٹ لگانے سے کوئی کنسلٹنٹ نہیں بن جاتا. ٹھیک ہے، دیکھیں پراپرٹی کے بارے میں اگر کسی نے صحیح فیصلہ کرنا ہے تو وہ کون کر سکتا ہے؟ کنسلٹنٹ کر سکتا ہے. اور کنسلٹنٹ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس پراپر مارکیٹ کی ریسرچ موجود ہوتی ہے، جس نے مارکیٹ میں جوتیاں گھسائی بھی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ جی ایک اے سی چلا کے اپنے آفس میں بیٹھ گیا اور جی میں 10 سال سے پراپرٹی کا، میں 20 سال سے پراپرٹی کا کام کر رہا ہوں اور میں بڑا کنسلٹنٹ ہوں. بھائی ایسا نہیں ہے. مارکیٹ میں کچھ اچھے لوگ موجود ہیں، میں خود بھی استفادہ کرتا ہوں، لوگوں سے جا کے ملتا ہوں، بات کرتا ہوں، اور جس سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے لرننگ کے لیے کچھ ملے گا، میں ٹائم لگاتا ہوں اپنا. ٹھیک ہے، پچھلے 2.5-3 سال تقریباً 4 سال سے میں نے اپنا میکسیمم ٹائم صرف لرننگ کے اوپر لگایا ہے. اپنی گاڑی کا پیٹرول بھی لگایا، اپنا ٹائم بھی لگایا. اس ٹائم میں میں کچھ اور کر سکتا تھا، نہیں کیا، لیکن مجھے یہ نالج لینا تھا، مجھے آگے لوگوں کو گائیڈ کرنا تھا. تو اس کے لیے میں نے اپنا ٹائم انویسٹ کیا، اپنا دماغ انویسٹ کیا، اپنی سکلز جو ہے نا اس کو میں نے امپروو کیا تاکہ میں کسی کو اچھا ڈیسیژن دینے کے قابل ہو جاؤں. اچھا ڈیسیژن جو ہے یہی نہیں ہے کہ جی آپ کو اچھا پروفٹ، میں کسی کو مشورہ دوں اور وہ اچھے پروفٹس کما لے، صرف یہی نہیں ہوتا. اگر کوئی ایک جگہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے اور میں اس کو گائیڈ کرتا ہوں اور اس کو غلط انویسٹمنٹ سے بچا لیتا ہوں، اس کا 10 لاکھ 50 لاکھ 1.5-2 کروڑ میں نے بچا لیا، تو یہ بھی میں نے اس کا فائدہ کیا ہے کہ الٹیمیٹلی نہیں تو یہ پیسے بھی ضائع ہو جانے تھے. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار مجھے پروفٹ تو ہوا نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ دیکھو جو جمع پونجی تھی وہ بچی یا نہیں بچی. ایسا نہ ہو کہ ایک غلط فیصلہ کرنے سے، غلط بندے کے ہتھے چڑھنے سے آپ وہ سارا پیسہ ہی ضائع کر دو، تو پھر کوئی بھی آپ کو عقل مند نہیں کہے گا. تو یہ دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کوئی آپ کو نقصان سے بھی بچا لے اور جو پروفٹ کی طرف بھی لے جائے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب لوگ ہمیں میسیجز کر رہے ہوتے ہیں جی مجھے یہ بتا دیں میری جی 1.5 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے، میری 2.5 کروڑ کی، میری 3 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے، مجھے یہ بتا دیں. میں ان کو نہیں جانتا کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں، نہ میرے وہ کبھی انویسٹر رہے ہیں، کبھی میرے ساتھ کبھی انہوں نے بزنس نہیں کیا، انویسٹمنٹ نہیں کی. تو بھائی فری کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ آپ سمجھے بات کو. کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ 5,000 لیتا ہے 5 منٹ چیک کرنے کے. ٹھیک ہے کہ جی وہ کنسلٹنٹ ہے نا، وہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، وہ آپ کو ماہرانہ رائے دے گا. لیکن پھر بھی آپ سیکنڈ اوپینین کے لیے جاتے ہو. ساری جو آپ کلینکل ٹیسٹنگ وہ علیحدہ آپ کرواتے ہو. کسی لائر کے پاس جاتے ہو، وہ اپنے پیسے علیحدہ چارج کرتے ہیں. کسی ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہو، جیسے کہ ہمیں واسطہ پڑتا رہتا ہے، اب وہ اس چیز کا نالج اس کے پاس ہے، وہ ہمارے سے اچھے بھلے پیسے چارج کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کسی بچے کو آپ نے باہر بھیجنا ہے ایجوکیشنل کیریئر کے طور پہ یا امیگریشن کی کنسلٹنسی کے طور پہ، آپ لاکھوں روپے ہم کو دیتے ہو نا. کیوں دیتے ہو؟ کیوں؟ اس کے پاس اس فیلڈ کا نالج ہے اور آپ کو پتا ہے یہ مجھے صحیح گائیڈ کر دے گا، میرا پیسہ ضائع نہیں ہوگا یا میں غلط جگہ سٹک نہیں ہو جاؤں گا. آپ پیسے دیتے ہو. تو بھائی پراپرٹی کے اندر آپ پیسہ کیوں نہیں دیتے؟ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنسی کسی کی لینی ہے، کیوں نہیں دیتے پیسہ؟ وہ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ مارکیٹ میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سارے پراپرٹی ڈیلر ہیں، کبھی آپ اس کو کال ملائی، کبھی اس کو کال ملائی. جیسے کہ میں ایسے لوگوں کی کال نہیں اٹینڈ کرتا. تو کیوں؟ میرا ٹائم جو ہے نا قیمتی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے.
میں پاکستان سے باہر ابھی 6 ٹرپ کر کے آیا ہوں. میں یورپ بھی گیا ہوں, ملائیشیا, سعودیہ, UAE, ٹھیک ہے, ٹرکی, یہ سارے کنٹریز میں ابھی ہو کے آیا ہوں, ٹھیک ہے, اور جا کے میں سیکھتا ہوں, لرن کرتا ہوں, اور میں پیڈ کنسلٹنسیز لیتا ہوں. حالانکہ میں ٹرکی میں کام کر رہا ہوں, میں ملائیشیا میں کوئی ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوں, لیکن میں کر تو سکتا ہوں نا 2 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, 5 سال کے بعد. تو وہ پیڈ کنسلٹنسیز ہوتی ہیں, میں وہ جاتے ہی وہ سٹاپ واچ آن کرتے ہیں, ٹائم شروع ہو جاتا ہے, اور میرے پاس کوسچنز اپنے موجود ہوتے ہیں کہ بھائی یہ چیز کسی سے پوچھنی ہے, تو وہ بھائی وہ ایک سیکنڈ کا چارج ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے مجھے کال ملا لی ہے, جی ہاں جی فیصل صاحب بتائیں میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ پھر اس کے بعد دوسرے ڈیلر کو اس نے کال ملا لی کہ جناب میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ مارکیٹ میں, یہ ساری چیزیں. تو یہ فری میں نہیں ہوتا, آپ کو پیسے پے کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ نے لاکھوں روپیہ, کروڑوں روپیہ پروفٹ کمانا ہے نا, آپ کما رہے ہو نا, تو بھائی پھر آپ کو کوئی فری میں مشورہ کیوں دے گا؟ ہاں, جو فری میں مشورہ دے گا یہ ضرور ہو سکتا ہے یا تو وہ بڑا ہی اچھا انسان ہے, تو جس کے پاس ٹائم بھی بہت زیادہ ہے, اچھا انسان بھی ہے, جس کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جس کے سارے جو آپ کہہ لیں گے دانے پورے ہیں, تو وہ آپ کو مشورہ دے سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ امپاسبل ہے, نہیں دے سکتا, کوئی دے سکتا ہے. لیکن دوسرے نمبر پہ کون دے سکتا ہے؟ جس کا کسی پروجیکٹ میں کوئی نہ کوئی مفاد ہو, وہ تب آپ کو کہے گا ہاں یہ پروجیکٹ بہت اچھا ہے. اب مجھے میں اب پروجیکٹ کے نام نہیں لیتا, لاہور کے ہائی رائز کے پروجیکٹس کے کون سے پروجیکٹ کے بارے میں لوگ میرے سے پوچھتے ہیں. اب میرے لیے بڑا آسان ہے کہ ایک بندہ اپنا مائنڈ بنا کے آ گیا, یار یہ پروجیکٹ میں مارکیٹنگ دیکھی, اس پروجیکٹ میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو میں اس کو کہوں ہاں بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, میرا تو کمیشن میری جیب میں آ جائے گا, مجھے کیا مسئلہ ہے بھائی. لیکن میں پہلے کیا کرتا رہا, ان کو گائیڈ کرتا رہا, بھائی یہ نہ کرو, یہ فالٹ ہے اس میں, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. اس کا مجھے اتنا نقصان ہوا, ایک تو میرا بزنس چلا گیا, دوسرے نمبر پہ انہوں نے میرے وہی میسیجز جا کے آگے سنانے شروع کر دی, وہ تو یہ کہتا ہے جی آپ کے بارے میں, ٹھیک ہے, یہ پاکستانی قوم کا المی ہے. تو میرے نا والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ جو فری کی چیز ہوتی ہے نا, فری کا مشورہ ہو یا فری کی چیز ہو, اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. قدر ہمیشہ اسی چیز کی ہوتی ہے جس پہ آپ جیب سے پیسہ لگاتے ہو, جس کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہو. ادروائز آپ کی نہ بات کی کوئی ورتھ ہے, نہ آپ کی کسی نیک عمل کی کوئی ورتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کوئی قدر لوگ سمجھتے ہیں, فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق تھا. یہ جو بندہ بیٹھا ہے جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں, میں نے اس کو کال کی ہے, یہ میری 10 منٹ 15 منٹ بات بھی سنے, مجھے جواب بھی دے کہ میں یہ ایسا کر لوں, ایسا کر لوں, ایسا کر لوں, تو وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ ہمارا حق ہے. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کم سے کم میرے ایسا نہیں ہے. میں فری میں کوئی چیز ایسا نہیں کرتا. ہاں جنرلی میں فری میں چیزیں اپنے پورے یوٹیوب پہ بتاتا ہوں. اب کسی نے سمجھنا ہے وہ سمجھ جائے. اگر کوئی پن پوائنٹ کر کے کہے گا نا جی فلاں پروجیکٹ کے اندر میں کر لوں یا فلاں میں نہ کروں, اور فلاں میں نہیں کرنی تو کیوں نہیں کرنی, یہ پوری انویسٹیگیٹو ایک فیلڈ ہے, اور میرا اس سے تعلق رہا ہے نا. میں نے 12 سال تو انویسٹیگیشن ایجنسی میں ہی جاب کی ہے نا, میرا تو کام ہی ہے انویسٹیگیٹ کرنا. تو یہ ساری چیزیں, تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے پراپر نا ریسرچ کر کے انویسٹیگیٹو جو رول ہے نا وہ اس کو دیں, اور یہ فری میں ہمیں بتائیں, کیونکہ یہ ویلا بندہ بیٹھا ہوا ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. میرے 1 منٹ کی قیمت ہے. میں اس طرح کسی سے میٹنگ بھی نہیں کرتا, میں ویلا بیٹھ لوں گا, اس سے میں سوچ لوں گا, میں کسی بندے سے جا کے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں مزید لرن کر دوں گا, لیکن فالتو کسی کو ٹائم نہیں دوں گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے. جو بھی سمجھدار ہے, جو بھی اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں, مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. ہاں جرنل چیزیں میں بتاتا رہتا ہوں. ایدی سینٹر میں نے کھولا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر, جرنلی جس نے سمجھنا وہ سمجھے چیزوں کو نا. آپ پن پوائنٹ کریں گے نا کہ مجھے فلاں جو ٹاؤن کے اندر ایک پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں بتائیں, ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے لیے بھائی میں چارج کروں گا, آپ جو ہماری فیس وغیرہ وہ آپ کنسلٹنسی کی پے کریں, ٹھیک ہے. میں آپ کو پراپر اس کا بتاؤں گا کہ کیا لوکیشن کے حساب سے پروجیکٹ ٹھیک ہے, کیا ڈیولپر کے حساب سے یہ پروجیکٹ ٹھیک ہے, کیا واقعی ہی یہ ری سیل بھی پروجیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, اور کیا اس کی رینٹل انکم جنریٹ ہوگی نہیں ہوگی, آپ جتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کیا ROI اتنا جنریٹ ہوگا نہیں ہوگا. یہ ساری چیز اگر آپ کو کوئی پہلے دن ہی بندہ بتا دے تو آپ کا پیسہ یا ڈوبنے سے بچ جائے گا, یا واقعی ہی کسی جگہ اگر صحیح انویسٹمنٹ ہو گیا تو آپ کے تو وارے نہیں آ رہے ہوگے. لیکن آپ کہتے ہیں میں اس بندے کو نہیں پیسے کیوں دوں, تو جی میں تو فری میں کسی سے پوچھ رہا ہوں. تو بھائی فری میں تو آج تک لوگوں نے اربوں خربوں روپیہ ضائع کر دی ہے نا, اسی پاکستان میں کر دی ہے. ویڈیوز بھری پڑی ہیں, جا کے دیکھ لیں, تو آپ کریں. تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ جو ہے نا سیریس نہیں ہوں گے اپنے ساتھ,
तब तक आपको कोई सिंसियर मशवरा नहीं देगा। और सीरियस होने का मतलब यह है कि जब आप अपनी जेब से किसी उस्ताद को, किसी कंसल्टेंट को, जो सही वाकई कंसल्टेंट के लाने का हकदार हो, उसको पैसे नहीं दोगे, उसे कहोगे भैया आपकी फीस है, मुझे आप गाइड करो, ठीक है, तभी वो जो है ना अपना टाइम आपको देगा। अदरवाइज आपको सारे सबज बाग दिखाएंगे, बत्ती के पीछे लगाएंगे, और तुक्का लग गया तो लग गया, आपका प्रॉफिट हो गया तो हो गया, ना हुआ तो फिर जो है ना आपकी किस्मत। ये होता है फिर, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने जो है ना अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की हम प्रॉपर एक कंसल्टेंसी जो है ना एक शुरू करें, तो कमेंट करके बताइएगा। अगर ज्यादा लोग विलिंग हुए तो हम ये प्रोग्राम शुरू करेंगे, अदरवाइज हमें भी इतना कोई शौक नहीं है। अभी मार्केट के एक डेवलपर थे, उन्होंने मेरे से बात की तो कहने लगे कि यार ये आप 4 साल से बात कर रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो, बता रहे हो, क्या आपको लगता है इसका कोई इंपैक्ट आया? तो मैं अभी ब्लैंक हूं, मुझे नहीं पता कोई इंपैक्ट आया भी, किसी ने कुछ समझा भी नहीं। तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपने कोई फायदा हुआ, नहीं हुआ, और आगे आप क्या चाह रहे हैं कि पेड कंसल्टेंसी हो। अदरवाइज जिस तरह चल रहा है ये तो चलता ही रहेगा इंशाल्लाह। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे इन्वेस्टर ग्रुप आ रहा है, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।